चाय गरम और समोसे गरम की आवाज़ों से उसकी आंख खुल गई। उसने खिड़की के बाहर देखा, कोई स्टेशन आ गया था और मुसाफिरों की भीड़ एक बार फिर शोर के साथ ट्रेन पर सवार हो रही थी। सामने की सीट पर बैठा नौजवान अपना सामान समेटकर उतरने को तैयार खड़ा था। क्या सीट खाली है? जल तरंग सी आवाज उसके कानों से टकराई। एक नकाबपोश नाज़नीन उस नौजवान से पूछ रही थी। आंखों को छोड़कर सारा चेहरा नकाब से छुपा हुआ था। जी हाँ, वह नौजवान अपना बैग लेकर तेजी से आगे बढ़ गया। चूड़ियों की खनखनाहट के बीच वह सीट पर बैठ गई। धीमी खुशबू का झोंका उसकी रूह को खुश कर गया। उसने एक सरसरी निगाह उस नकाबपोश पर डाली तो हटाना ही भूल गया। कैसी जादू भरी आंखें थी। आंखों से मिले जुले चंद शेर उसके होंठों तक आकर लौट आए। ऐसी हसीन आंखों का जिक्र तो अब तक शायरी में ही हुआ था। यह आंखें थी या किसी शायर की गजल या फिर किसी मुसव्विर का शाहकार। सामने वाले की नजरों का सामना होते ही उसे घबराकर नजरें हटा ली। मगर दिल को कौन समझाए। बज़ाहिर वह अपने चारों ओर देखने लगा, मगर दिल वहीं अटक कर रह गया था। शायद इन जादुई आंखों में खो गया था। बहुत समझाया लेकिन न माना तो एक बार फिर आंखों की गहराई में गोते लगाने लगा। घनी घनी काली पलकों के साए में आंखों में काजल सी हल्की सी लकीरें सीधे दिल पर वार कर रही थी। एक बार फिर उस नकाबपोश ने काली लंबी पलकों को उठाकर उस आशिक की तरफ देखा, लेकिन वह इस तरह सांस रोके मखमूर आंखों में खोया रहा। आपको कुछ कहना है? शहद से भरी आवाज मगर लहजे में नागवारी लिए उससे बोली। सफर लंबा हो तो अकेले काटना मुश्किल होता है, क्यों ना हम बात करते हुए इस सफर को आसान बना दें? दिल की बात जबान पर आ गई। मुझे एतराज नहीं, फिर ये पर्दा कैसा? चेहरे की नकाब की तरफ उसने इशारा किया। बातों का पर्दों से क्या ताल्लुक? इस बार लहजे में नागवारी नहीं थी, उसका हौसला बढ़ा। बुरा ना माने तो एक बात कहूं? कहिए। इस हुस्न का दीदार करना चाहता हूं। लम्हा भर की मुलाकात से उस पर कैसा जादू कर दिया था वह भूल गया था। इस तरह के गुस्ताख जुमले अदा करना ठीक है कि नहीं? आपको यह गलतफहमी कैसे हो गई? चंद लम्हे की खामोशी के बाद वह बहुत संजीदगी से बोली। मेरी रंगत सलोनी है जिसे लोग पसंद नहीं करते। इन आंखों में वह रंग मौजूद है जिनके सामने तमाम रंग फीके हैं। वह बेखुद होकर बोला, आपकी आवाज में यह जादू है जिसे एक बार सुनने के बाद बार बार सुनने को जी चाहता है। इस कदर कैसे फ्री हो गया था कि अजनबी की नाराजगी का एहसास ही भूल बैठा था। क्या वाकई यह अनजान लड़की पूरे तौर पर उसके दिलो दिमाग पर छा गई थी? यह जुनून या बेकरारी कैसी थी कि दिल उसकी तरफ खिंचा चला जा रहा था। कहीं यह सफर खत्म न हो जाए। एक खौफनाक ख्याल दिल हौले से धड़क उठा। खत्म तो होना ही है, पर एक सहमी सहमी सी निगाह डाली। सफर खत्म हो जाएगा, यह चली जाएगी दूर मुझसे, बहुत दूर। मैं भी अपनी मंजिल पर पहुंचकर इसे खो दूंगा। एक कसक रह जाएगी, ख्याल रह जाएगा जो रातों के सन्नाटों में चीख चीख कर मुझे झंझोड़ेगा। उफ, कितनी तकलीफ होगी। क्या इसको पाऊंगा कभी? नहीं, तुम मेरी हो। मेरा दिल कहता है कि तुम सिर्फ मेरी हो। तुम्हारी आंखों ने मुझे अपना दीवाना बना लिया है। तुम्हारी आवाज की झनकार ने मुझे मेरे कदम जकड़ लिए हैं। चाहकर भी मैं तुमसे दूर नहीं जा सकता। एक बार, बस एक बार मुझे अपने बारे में सब कुछ बता दो। मैं तुम्हें लेने आऊंगा, अपनी दुल्हन बनाकर सदा के लिए दिल में छुपा लूंगा। उसकी सोच ट्रेन की तेजी से कम न थी।
ایک نگاہ ان قاتل آنکھوں پر ڈالی جہاں نمی کے جگنو جگمگا رہے تھے۔ آپ رو رہی ہیں؟ معلوم نہیں کس حق نے اس کو یہ سوال پوچھنے کا حوصلہ دیا تھا۔ نہیں تو آنکھوں میں کچھ چبھ رہا ہے۔ بات ٹالنے کا انداز اچھا تھا۔ میں تو نہیں۔ وہ اچانک مذاق کے موڈ میں آ گیا تھا، پھر ماحول کی سنجیدگی دور کرنے کی غرض سے بولا تھا، مگر یہ اتنی دکھی کیوں ہو رہی ہے؟ اس نے سوچا، آپ مجھے اپنا پتہ اور موبائل نمبر دیں گی تاکہ ملاقات کا یہ سلسلہ قائم رہ سکے؟ کسی اجنبی کو اپنا پتہ اور موبائل نمبر نہیں دیتی۔ اسی پتے اور موبائل نمبر کی بدولت یہ اجنبی اپنا بھی ہو سکتا ہے۔ وہ مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ اس کی بے تکلفی اور بے باکی نے اسے حیران کر دیا۔ میں نہ اپنانا چاہوں تو کپڑے پھاڑ کر شہر کی گلیوں میں چکر لگا سکتا ہوں۔ وہ پھر ہنسا، پھر دوسری طرف آنسوؤں کا گرنا شروع ہو گیا۔ آپ پھر رو رہی ہیں؟ وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا۔ خدا کے لیے کچھ تو بتائیے اپنے بارے میں، یا بار بار آپ کی آنکھوں سے ان قیمتی موتیوں کو برباد نہ کریں۔ وہ پریشان تھا، مگر دوسری طرف پوری خاموشی تھی۔ آپ نے ابھی تک اپنا نام تک نہیں بتایا۔ آپ نے پوچھا ہی نہیں۔ وہ روتے روتے بولی، اب پوچھ رہا ہوں۔ تمنا بہت سپاٹ لہجہ تھا، ایک بجلی سی کوندی دماغ میں، گرج کڑک کے ساتھ ایک تصویر ابھر آئی۔ ظلم کی کہانی یاد آئی تو گزرے وقت کے دریچے کھلتے چلے گئے۔ 1000 بار کہا ہے اپنی کالی کلوٹی صورت لے کر میرے سامنے مت آیا کرو۔ یہ اس کا جملہ تھا جو اکثر تمنا کے کانوں کو سننے کو ملتا تھا، اور جواب میں وہ آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لیے کسی دوسرے کمرے میں چلی جاتی۔ یہ ذلت یا نفرت شادی کے پہلے دن ہی اس کی جھولی میں آنی شروع ہو گئی تھی، اور روز بروز اس میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا۔ وہ عامر کی ماں کی پسند تھی، جو بڑے ارمان سے اس کو اس گھر کی بہو بنا کر لائی تھی، لیکن پہلے دن سے ہی وہ اپنی سانولی رنگت کی وجہ سے عامر کو ناپسند تھی۔ کبھی نظر بھر کر اسے دیکھتا تک نہیں تھا۔ اس سے باتیں کرنا تو دور، اگر اس سے سامنا ہو جاتا تو وہ اپنا راستہ بدل لیتا۔ دھیرے دھیرے یہ بے رخی اور ناپسندگی نفرت میں بدلتی گئی۔ ایک نئی نویلی دلہن جو آنکھوں میں کتنے ہی سنہرے خواب سجائے شوہر کی چوکھٹ پر آئی تھی، پل بھر میں وہ خواب ٹکڑے ٹکڑے ہو کر بکھر گئے تھے۔ آنسوؤں کو اپنا مقدر سمجھ لیا تھا۔ دن رات کے تانے تکلیف کے سانچے میں ڈھال گئے تھے، لیکن قہر تو تب ٹوٹا تھا اس پر جب عامر نے صاف لفظوں میں کہہ دیا، اب یہ تو میں رہوں گا اس گھر میں یا یہ لڑکی؟ اس کی موجودگی مجھے برداشت نہیں ہوتی، مجھے نفرت ہے اس کی صورت سے۔ اس نے حقارت سے اس کی طرف اشارہ کیا اور ایک کونے میں کھڑی سوکھے پتے کی طرح کانپ رہی تھی۔ نند صاحبہ اسے بازو سے پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گئی۔ کتنی بار تم سے کہا ہے عامر کے سامنے مت آیا کرو؟ انہوں نے اس کے گال پر مچلتے آنسوؤں کو اپنی ہتھیلی سے پہنچا۔ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے یہ کیسے ممکن ہے آپا؟ وہ ہچکیوں کے بیچ بولی۔ ہم کچھ دنوں کے لیے تم کو تمہارے مائکے بھیج دیں گے، پھر عامر کو سمجھانے کی پوری کوشش کریں گے۔ آخر تم میری اماں کی پسند ہو، بس ذرا اس کے دماغ سے گوری رنگت کا جنون اترنے دو، پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ آپا کی تسلی کام نہ آئی۔ سبھی لوگوں کی مخالفت کے باوجود عامر نے تمنا کو طلاق دے دی۔ ٹرین ایک جھٹکا دیتی اچانک کسی اسٹیشن پر رکی تو وہ جیسے سوتے سے جاگا۔ نشیلی آنکھوں والی لڑکی سنبھل کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ آپ جا رہی ہیں؟ وہ گھبرایا۔ میری منزل آ گئی، لیکن جانے سے پہلے میرا چہرہ دیکھنے کی آپ کی خواہش بھی پوری کرتی جاؤں گی۔ اس نے آہستہ سے نقاب سرکایا۔ تمنا ایک ٹیس سی اٹھی۔ عامر سکتے کے عالم میں اسے دیکھتا رہ گیا۔
میری آنکھوں سے آپ نے نہیں پہچانا کیونکہ کبھی نظر بھر کر مجھے دیکھا نہ تھا۔ وہ بہت اطمینان کے ساتھ مسکرائی۔ میری آواز سے بھی نہیں پہچانا کیونکہ آپ مجھے بات کرنے میں بھی اپنی توہین سمجھتے تھے۔ وہ طنزیہ مسکرائی۔ زندگی کی راہیں اوبر خابر ضرور تھی مگر منزل بہت خوشگوار اور سکون۔ چلتی ہوں، نیچے پلیٹ فارم پر میرے شوہر میرا انتظار کر رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ ایک چھوٹی سی اٹیچی اٹھا کر وہ آگے بڑھ گئی اور وہ خالی خالی آنکھوں سے اس حسین خواب کو ختم ہوتا دیکھتا رہا۔ دل تو چاہتا تھا کہ اسے روک لے، بڑھ کر مضبوطی سے اس کا ہاتھ تھام لے اور کہے اس طرح ٹھہرے ہوئے خاموش پانی میں کنکر پھینک کر مت جاؤ۔ ٹرین ایک بار پھر اپنی منزل کی طرف چل پڑی تھی۔ خوشبوؤں کا احساس اب بھی اس کو گھیرے ہوئے تھا۔ اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ سامنے کی سیٹ خالی تھی۔ ایک گہری سانس لے کر اس نے ادھر ادھر دیکھا۔ ہر طرف سناٹا، ہواؤں کی سرسراہٹ کھڑکیوں سے داخل ہو کر ایک عجیب سا شور پیدا کر رہی تھی۔